السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے قطر کی طرف سے بھی، کیونکہ قطر نے ثالثی کی ہے، حماس کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی تصدیق ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کابینہ سے اس کی منظوری بھی لے لی گئی ہے، اور حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک قیدی کے بدلے 3 جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کروایا جائے گا، یعنی ایک اسرائیلی جو حماس کی قید میں ہے اس کے بدلے میں 3 لوگوں کی رہائی ہوگی جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ یہ خواتین اور بچے ہیں جن کو اسرائیل نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور ان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ تو 50 لوگ حماس کی طرف سے رہا کیے جائیں گے، اور 150 لوگ اسرائیل جن میں عورتیں اور بچے ہیں اصل میں، ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل مزید آئی ہے کہ کوئی اور اٹیک اب اسرائیل کی طرف سے اس دوران نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی فتح ہے فلسطین کی، فلسطینیوں کی، حماس کی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر اب ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ، باقی وجوہات پر تو آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس فتح کی، یہ کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد میں ہر طرح سے ناکام رہا۔ جب اسرائیل نے جنگ شروع کی تو کہا کہ جی ہم پوری طرح سے حماس کے یہاں سے خاتمہ چاہتے ہیں، پوری جگہ پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے واضح طور پر کہا۔ اسی لیے انہوں نے اتنی بمباری شروع میں کی، اتنی بمباری کی، اس کے بعد کہا جی یہاں پر ٹنلز ہیں، ہم وہاں پر آئیں گے، ہاسپٹل سے نیچے ٹنلز ہیں، وہ سب بات غلط ثابت ہوئی، جھوٹ پکڑے گئے۔ پھر یہ کہ جب یہ اندر آئے ہیں غزہ کے تو ان کو اتنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ان کے فوجی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں، ان کی ٹینکس جو جدید ترین ٹینکس ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، نہ یہ قبضہ کر سکے، حتیٰ کہ یہ رہا نہیں کروا سکے جو لوگ ان کے قید تھے، حماس نے جو لوگ قیدی بنائے تھے، یہ رہا نہیں کروا سکے۔ انہوں نے خود کہا کہ جی ہم اس لیے اب اندر جا رہے ہیں کہ ہم ان کو رہا کروائیں گے، نہیں ہو سکا۔ اب جا کر پھر آخر میں ان کو مذاکرات ہی کرنے پڑے، اور یہ جنگ بندی کا پھر معاہدہ، عارضی جنگ بندی کا معاہدہ پھر طے پایا ہے۔ اس کے ساتھ جو مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں آگے توسیع بھی ہو سکتی ہے اس جنگ بندی کے معاہدے میں۔ ہر طرف اب BBC بھی اس پہ لکھ رہا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے سے اس پر عمل درآمد شروع ہوگا، اور بتدریج پھر اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب عالمی سطح پر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اسرائیل یہ جنگ ہار گیا ہے اور ہارتا چلا جائے گا جتنا اس میں یہ وقت لگائے گا، اسی لیے شاید اب ان کو عارضی طور پر معاہدہ کرنا پڑا ہے۔ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح سے احتجاج ہوئے، اور تمام میڈیا جو ہمیشہ سے اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے اس کی کوششوں کے باوجود اسرائیل رائے عامہ کو اپنے حق میں نہیں کر سکا، یا اس کو اس طرح نہیں دبا سکا۔ اس میں سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا ہاتھ ہے، لوگ بتاتے رہے۔ اب یہ بھی اس میں خطرہ پیدا ہو گیا اسرائیل کے لیے کہ جی یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس میں ظاہر ہے فیول سپلائی، دیگر خوراک اور وہ چیزیں جا سکیں گی، حتیٰ کہ میڈیا کی ایکسیس مانگی جا رہی ہے ان دنوں میں، یہ 4 سے 5 دن جو کم از کم عارضی ہوگا، وہاں جا کر پھر اور حقیقت سامنے آئے گی کہ وہاں پر کتنا ظلم ہوا ہے، اسرائیل کی طرف سے کتنی زیادہ بمباری ہوئی ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی سیلیبریٹیز میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں اور وہ چپ کرا دیتے ہیں جناب وہ جو اسرائیل کا حامی میڈیا اس کو۔ مثال کے طور پر ایک اس طرح کی سیلیبریٹی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے اور ہم نے ان کو مارنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا، اتنی بمباری کی ہے۔ تو اس شخص نے کہا، پیرس مورگن جو اس کے انٹرویو کئی بڑے مشہور ہوئے ہیں ان سے، کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہہ دے، اسرائیل کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک دہشت گرد موجود ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی سارے گھر پر ہم نے بمباری کر دی، تمہارے سارے خاندان کو ختم کر دے، اور بعد میں کہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی دہشت گرد ہوتا، آپ کس چیز کو مانو گے؟ اور یہ وہاں پر کیا گیا ہے کہ جی یہاں پر دہشت گرد ہیں اس لیے ساری آبادی کو ملیا میٹ کر دو، تو کوئی اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس طرح سے رائے عامہ آپ دیکھیے اس میں اسرائیل ہارا ہے۔ پھر یہ کہ جی دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، اس کو تمام طاقتور بڑی بڑی جو فوجیں ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، 5-7 انٹیلیجنس ایجنسیاں موساد کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، وہ سب فیل ہو گئے اس میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جدید ترین مشینری، امیر ترین فوج، پیسہ سب سے زیادہ، ساری سپورٹ، اربوں ڈالر، ہر طرح سے ان کے پاس تمام وسائل، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اس پر اب یہ چیز مختلف لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ جی اس میں یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں کیا کھویا کیا پایا۔
اس میں جناب یہ ہے کہ جی ہر ملک اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی پر مجبور ہوا، اسرائیل جنگی طاقت میں چوتھے نمبر پر تھا، اب اس کا وہ مقام جاتا رہا۔ پھر جناب 300 فوجیوں کو یرغمال بنایا، پتہ لگتا ہے اخبارات سے، اس میں جناب میجر جنرل بھی ہیں، جبکہ 150 کے قریب شہریوں کو بھی قید کیا جو حکومت میں بڑے عہدوں پر تھے۔ 4 فوجی چھاونیاں، ان سے اسلحے کا ذخیرہ سمیٹا، 160 سے زیادہ ٹینک تباہ ہوئے۔ پھر مختلف جو ٹھکانے تھے ان کے اسرائیلی فوجیوں کے، ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ اور دیگر چیزیں حاصل کی، اور پہلی دفعہ ہوا کہ اس طرح کا حماس نے اٹیک کیا اور لوگوں کو ساتھ یعنی یرغمال بنا کر، قیدی بنا کر لے کر آئے۔ اچھا، پھر 1500 راکٹ داغے گئے اور اسرائیل کئی کو ناکام کرنے میں ناکام رہا۔ تو اس طرح سے بہت بڑا جانی نقصان ہوا اس میں اسرائیل کا۔ تو اوورآل اگر آپ دیکھیں، ورنہ تو یہ تھا کہ نہتے فلسطینیوں کو مار کے جب بھی مرضی، جب جو مرضی کر لو، قبضے کر لو، جیسے مرضی کر لو، لیکن یہ جو ان کا ایک روب دبدبہ بنا ہوا تھا کہ جناب بہت زیادہ انٹیلیجنس ہے، یہ ان کو کوئی مقابلہ نہیں، وہ سارا کچھ جاتا رہا۔ حتیٰ کہ اب آپ یہ دیکھیے سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا مطالبہ سامنے آیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند اور فلسطین ریاست کو قائم کیا جائے، آزاد ریاست اس کو تسلیم کیا جائے، یہ مطالبہ سعودی عرب کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ اجلاس ہوا OIC کا، وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن تب اس طرح کا مطالبہ نہیں ہوا تھا۔ OIC کے میجورٹی کنٹریز نے کہا، لیکن کچھ ممالک نے کہا نہیں جی، کیونکہ اس میں تھا تعلقات بھی ختم کریں۔ اب سعودی ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان نے برکس اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنجیدہ امن مذاکرات کیے جائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جامع ٹھوس عمل شروع کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک امن کا قیام ناگزیر ہے، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی ملک اب پھر اسرائیل کو اسلحہ نہ دے۔ ویسے جن ممالک نے اسلحہ دیا، ساری دولت بھی دی، اربوں ڈالرز دیے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب جو ڈیٹیل سامنے آئی اب تک وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جناب 4 روزہ جنگ بندی کا عارضی معاہدہ ہے، اسرائیل کابینہ نے جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ 4 دن کی عارضی جنگ بندی کب نافذ ہوگی، لیکن میں آپ سے کہا ہے کہ مختلف سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر 1 بجے جمعرات سے۔ اچھا، معاہدے میں 50 اسرائیلی انغالی خواتین بچوں کے بدلے 140 فلسطینیوں کی رہائی شامل ہے، اور ووٹنگ کے بعد فیصلے سے قطر کو آگاہ کیا جائے گا۔ رہائی بتدریج ہوگی، ہر 10 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کا اضافہ ہوگا، اور یہ آئندہ 24 گھنٹے میں یہ متوقع ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے کی مخالفت کرنے والا شخص اسرائیل کی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے، اور امکان ہے کہ اسیروں اور قیدیوں کا پہلا تبادلہ جمعرات جمعے کو ہوگا۔ حماس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق جنگ بندی کے دوران اسرائیل تمام فوجی آپریشن روک دے گا، اس دوران کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی غزہ پر تمام ڈرون طیاروں کی پروازیں روک دی جائیں گی، جبکہ شمالی غزہ میں ڈرون صرف 6 گھنٹے کے لیے پرواز کریں گے۔ حماس نے بھی بتایا کہ جنگ بندی کے دوران امدادی قافلوں کو غزہ میں داخل کی اجازت ہوگی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کابینہ اجلاس سے کہا کہ ڈیل مشکل ہے مگر درست فیصلہ ہے، اور پھر یہ کہ غزہ کے شہری اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، یہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں ہاسپٹلز میں لے جا کر وہاں قبضہ بھی کیا اسرائیلی فورسز نے، لیکن انہوں نے کہا جی ہاں ٹنلز ہیں، یہ ہمیں کچھ وہ نہیں دکھا سکے۔ ہر طرح سے یعنی بیانی میں ناکام ہوئے، قبضے میں پوری طرح ناکام ہوئے، اور وہ جو اپنا انہوں نے ایک روب دبدبہ بنایا ہوا تھا اس میں ناکام ہوئے۔ تو جو انہوں نے مقاصد اس جنگ کے رکھے تھے وہ کوئی بھی اس میں وہ حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے 69 لوگوں کو شہید کیا، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، لیکن ان کا جذبہ آزادی یہ ختم نہیں کر سکے۔ اور جس طرح کے مناظر نظر آئے کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب لوگ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ بڑے بڑے لوگ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ اتنی ان پر بمباری ہوئی، اتنی شہادتیں ہوئیں، لیکن پھر بھی ان کا جذبہ کیسا ہے، اور چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ اتنی طاقت، اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنا تحمل حاصل کرتے ہیں۔ یہ جناب آپ دیکھیے کہ اس وقت اس حوالے سے خبریں ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ہر طرف اب یہ خبر شائع ہوئی ہے، تمام انٹرنیشنل میڈیا BBC سے لے کر اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، اور اب امید یہ ہے کہ یہ جنگ بندی آگے بڑھے گی، کیونکہ اب اسرائیل کو بھی شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ مزید وہ نقصان شاید اپنا برداشت نہیں کر سکتا، اور عالمی رائے عامہ بھی اس کے خلاف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب حماس
کی جو طاقت تھی کس طرح سے اس نے کام کیا. ان کا وہ جو ٹنل کا کہتے تھے جی ہم نیچے جائیں گے، اس کے سارا ہم نیچے جو ٹنلز کا ان کا نیٹ ورک کو تباہ کر دیں گے، اس میں تو کسی بھی طرح سے کوئی 1% بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اللہ حافظ.